بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کسی بھی فرد یا ادارے کی زندگی میں 20 سال کا عرصہ بہت اہم ہوتا ہے۔ 20 سال کا مطلب ہے 2 ڈیکیڈز، 2 دہائیاں۔ تو جیو نیوز کے 20 سال پورے ہو چکے ہیں اور کیپٹل ٹاک کے بھی 20 سال پورے ہو چکے ہیں۔ 2002 کے الیکشن کے فوراً بعد جیو نیوز پہ کیپٹل ٹاک شروع ہوا تھا اور بہت سے ناظرین نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ پہلے رات کو 10 بجے ہوتا تھا، ہفتے اور اتوار کے دن، اور اس کے بعد پھر یہ پروگرام جو ہے یہ ہفتے میں 3 دن ہو گیا اور پھر یہ ہفتے میں 4 دن ہو گیا اور 10 بجے کی بجائے یہ 8 بجے پہ آ گیا۔ اور اس وقت 8 بجے لوگ مختلف چینلز پہ ڈرامے دیکھا کرتے تھے، خاص طور پہ پی ٹی وی کا ڈرامہ بہت مشہور تھا، تو ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ڈرامے سے تھا۔ تو کیپٹل ٹاک کے 20 سال پورے ہونے پہ ہمیں کچھ ناظرین جو ہیں انہوں نے فرمائش کی کہ اپنے پروگرام کی 20 سال کی کہانی ہمیں سنائیں۔ تو 20 سال کی کہانی سنانا بہت مشکل ہے، ایک پروگرام میں 20 سال کی کہانی جو ہے وہ ہم اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس پروگرام کے تقریباً 5,500 ایپیسوڈ جو ہیں وہ نشر ہو چکے ہیں۔ بہت سے نشیب و فراز آئے اس پروگرام کے ساتھ 20 سال میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشرف دور میں بھی تقریباً 4 مہینے کی پابندی تھی ہم پہ، اور اس کے بعد پھر 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت بھی کچھ عرصے کے لیے پابندی رہی۔ پچھلے سال جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو تقریباً 9 مہینے کی پابندی رہی۔ تو 20 سال میں تقریباً 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ پابندی کی نظر ہو گیا۔ اس دوران میں کیپٹل ٹاک چلتا رہا، ہمارے مختلف ساتھی جو ہیں وہ یہ پروگرام کرتے رہے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم کیپٹل ٹاک کی 20 سال کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ آغاز ہم کریں گے اپنے پہلے ایپیسوڈ سے، اور جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں ہمارے 3 مہمان تھے، اور اب وہ تینوں مہمان جو ہیں وہ دنیا میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ 3 مہمان تھے مخدوم امین فہیم صاحب، جناب میر ظفر اللہ جمالی صاحب اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، اور اس پروگرام کا موضوع تھا کون بنے گا اگلا وزیر اعظم۔ اور مقابلہ جو ہے وہ مخدوم امین فہیم اور ظفر اللہ جمالی صاحب کے درمیان تھا، اور پھر الٹیمیٹلی جمالی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے تھے۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین گروپ اور متحدہ مجلس عمل کے علاوہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، اس کا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، مگر موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کی پوزیشن ہے، جو الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام پارٹی سے، اور خصوصاً جو میجر پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور متحدہ مجلس عمل سے گفت و شنید ہم کر رہے ہیں تاکہ ایک پائیدار گورنمنٹ بن سکے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 1973 کا جو دستور ہے تمام صوبوں کا متفقہ دستور ہے اور اعلیٰ ترین روایات کا حامل بھی ہے، اور اس کا اسلامی تشخص جو ہے وہ بحال رہنا چاہیے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ 20 سال پہلے جب ہم نے کیپٹل ٹاک شروع کیا تو اس وقت یہ ایک نئی روایت تھی کہ مختلف سیاسی خیالات رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہم ساتھ بٹھا دیتے تھے، آمنے سامنے بٹھا دیتے تھے اور مختلف موضوعات پہ ڈیبیٹ کرتے تھے۔ تو ڈیبیٹ کا کلچر جو ہے وہ ہم نے پروان چڑھایا۔ ملک ہے پاکستان ہے کہ نہیں، یہ بتائیے۔ نہیں ہے، بس یہ ذرا ہمیں پتا ہے۔ ان 3 صوبوں کا ملک پاکستان ہے یا 4 نہیں؟ صوبوں کا ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں 3 صوبوں نے مخالفت کیا کالا باغ ڈیم کی۔ میں کہتا ہوں انہوں نے سمپلی اگر اسمبلیوں سے وہ قراردادیں بھیجی ہیں تو اس نے بھی بھیجی ہے، تو یہ ریکمنڈیٹری ہے، یہ ٹیکنیکل پروجیکٹ ہے بھائی۔ اگر اس کو سمجھنے کی قراردادوں کوشش کو کریں۔ آپ متنازع بنائیں گے پارلیمنٹ میں لے آئیں۔ حامد میر صاحب، پھر بہت سی قراردادیں نہیں، ایسی ہیں جو پھر پارلیمنٹ میں متنازع بنیں گی، اس کی ریسپانسبلٹی پھر ہم پہ نہیں آئے گی، پھر ان پہ آئے نہیں، گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک کو انشاءاللہ ڈیم۔ یہ 1971 میں بھی آپ لوگ یہی کہتے یہی تھے کچھ نہیں کہتے ہوگا۔ یہی کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور 2 لاکھ کر دیا ملک۔ ہم نے کوشش کی کہ جو اہم عوامی مسائل ہیں اور بلکہ جو بین الاقوامی مسائل ہیں، اور خاص طور پہ جو اس زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں بہت سی جنگیں ہو رہی تھیں، تو وہ جو حالات ہیں وہ بھی
اپنے ناظرین کو دکھائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے جو عراق کی جنگ تھی اس کو عراق میں جا کے کور کیا، اس کی کچھ جھلکیاں۔ اس وقت میں عراق کے کیپٹل بغداد میں موجود ہوں اور آپ کو میرے پیچھے امریکی فوجی نظر آ رہے ہیں اور امریکی ٹینک بھی نظر آ رہے ہیں۔ You feel that you are liberators? I really don't consider myself liberators. I'm just getting a helping hand to help the people of Baghdad out right now. عراق کے علاوہ ہم کئی دفعہ افغانستان گئے، ہم فلسطین تک پہنچ گئے، خان یونس اور غزہ میں جو اسرائیل کی بمباری تھی ہم نے وہ بھی دکھائی، لبنان اور اسرائیل کی جنگ تھی ہم نے اس کو بھی کور کیا، ہم چچنیا تک پہنچے اور جو چچنیا میں صورتحال تھی ہم نے وہ بھی دکھائی، شام تک پہنچے، شام میں جو صورتحال تھی وہ بھی دکھائی، اس کی بھی کچھ جھلکیاں دیکھیں۔ بہت سے طالبان نظر آ رہے ہیں اور بہت سے دیگر طالبان موٹر سائیکلوں پر اس جگہ پر آ رہے ہیں۔ کابل شہر میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہے، لیکن کابل کا جو گرد و نواح ہے اور اس کے جو پہاڑی علاقے ہیں اور اس کے بعد جو جنوب کا علاقہ ہے یہاں پر صورتحال کافی خراب ہے، اور اسی لیے ان علاقوں میں جو ایساف ٹروپس ہیں ان کی طرف سے سیکورٹی آپریشن زیادہ کیے جاتے ہیں۔ تیر شہر بالکل سمندر کے کنارے واقع ہے اور جب سے اسرائیلی جارحیت کا آغاز ہوا ہے اس شہر پر سب سے زیادہ بمباری ہوئی ہے۔ اس شہر کو جانے والے تمام راستوں کو بمباری کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے۔ مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ ہمیں مسجد کا مینار نظر آ گیا ہے، یہ مسجد ہمارے سامنے ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسجد کا مینار تو بچ گیا ہے لیکن جو مسجد کی عمارت ہے اس پر ایک راکٹ لگا ہے اور لگتا یہ ہے کہ باقاعدہ نشانہ بنا کر اس مسجد پر راکٹ مارا گیا۔ الشرطۃ البحریہ کو اسرائیل کی جو نیوی ہے اور جو اسرائیلی طیارے ہیں انہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو اسرائیلی بمباری کے ثبوت نظر آ رہے ہیں۔ 2002 میں جب جیو نیوز اور کیپٹل ٹاک شروع ہوا تو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو عالمی جنگ ہے یہ نئی شروع ہوئی تھی اور پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں اور بلوچستان ہے یہاں پہ بہت گڑبڑ ہوتی تھی، بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے۔ تو ہم نے اپنا پروگرام جو ہے اس کو اسٹوڈیو سے نکالا اور اپنے پاکستان کے ان علاقوں میں چلے گئے جہاں پہ صورتحال ٹھیک نہیں تھی اور وہاں کی جو کہانی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کی جو مظلومیت کی داستانیں ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ اس وقت میں میر علی کے قریب ہوں اور یہاں پر جو میر علی میں ایف سی کا قلعہ ہے یہاں پر راکٹوں کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے حملہ ہوا ہے۔ شمالی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر میران شاہ سے حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ جو سوات کی صورتحال ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں ایک بہت خوفناک زلزلہ آیا تھا جس سے کہ آزاد کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ اسلام آباد اور اس کے آس پاس کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے۔ ہم نے اس زلزلے کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے جو متاثرہ علاقے تھے وہاں جا کے کور کیا۔ آزاد کشمیر کے شہر باغ سے حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس شہر میں کوئی گھر، کوئی عمارت سلامت نہیں، ہزاروں افراد زلزلے کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حامد میر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے پٹیکا پل پر۔ دریا کے پار رہنے والوں کو مظفر آباد سے ملانے کے لیے پٹیکا بائی پاس تعمیر کی گئی تھی لیکن یہ سڑک شدید لینڈ سلائڈنگ کے باعث ابھی تک بند ہے۔ ہم وادی نیلم میں سفر کر رہے ہیں، چھل پانی سے گجو خواجہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اسی لیے ہم خچر پر سفر کر رہے ہیں، لیکن اس سڑک پر کچھ مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہاں پر خچر پر بھی سفر کرنا ممکن نہیں۔ 2010 میں بھی ایک بہت بڑی قدرتی آفت آئی تھی اور وہ تھا سیلاب، 2010 کا سیلاب، اور اس 2010 کے سیلاب میں کیپٹل ٹاک نے آپ کو کیا دکھایا ذرا دیکھیے۔ یہ ہے صوبہ سرحد کا ایک اہم شہر نوشہرہ جس کی گلیوں میں ہم آپ کو کشتی میں سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اوپر ابھی بھی لوگ پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور امداد کے لیے وہ آپ کو آوازیں دے رہے ہیں۔ ہم پاکستان نیوی کے ہوور کرافٹ پر سکھر شہر سے سفر کرتے ہوئے تقریباً 10 کلومیٹر آگے آ چکے ہیں۔ ابھی ہم ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جو کہ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے مال اسباب کی وجہ سے یہ علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دائیں بائیں ہر طرف پانی ہی پانی ہے
اور ایک سڑک ہے, ٹوٹی ہوئی سڑک پہ میں سفر کر رہا ہوں. بڑی مشکل سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور اب مجھے یہاں سے آگے حیدرآباد کی طرف جانا ہے. اور آپ خود سوچیں کہ جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ کتنے مسائل کا شکار ہوں گے. عیسیٰ خیل کے علاقے میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ پانی میں موو کر رہے ہیں. حیات آباد کے علاقے میں بھی ایک بوڑھی عورت کی آہو بکا نے شہباز شریف کو گاڑی سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا. ایک گھر تیرا اور پھر 2010 کے بعد یہ 2022 جو اب ختم ہونے والا ہے, اس سال بھی ایک موسمی آفت آئی جو 2010 کی موسمی آفت سے 2 گنا نہیں بلکہ 3 گنا بڑی تھی. یہ عمارت اس ہنی مون ہوٹل کی ہے جو کہ اس دریا کے کنارے پہ واقع تھا, اور جب پانی کا بہاؤ تیز ہوا تو وہ ہوٹل جو ہے وہ تباہ ہو گیا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مینگورہ بائی پاس پہ ایوب برج کے سامنے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں چارسدہ کا ایک ڈوبا ہوا گاؤں ہے, بالکل موٹر وے کے کنارے پہ ہے, اور گاؤں جو ہے اس میں کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ ابھی تک بہت سے گھر جو ہیں وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں 7 شریف میں, اور آپ کو میرے پیچھے 7 کا ایک گاؤں ڈوبا نظر آ رہا ہے, اور اس گاؤں میں جو ہسپتال ہے وہ بھی ڈوبا ہوا ہے. میں یہ بجلی کی جو تار ہے, اس بجلی کی تار کے نیچے سے گزر رہا ہوں. اپنے آپ کو میں بالکل اپنی گردن جھکا کے اس تار سے نکلا ہوں. تو اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ پانی کا لیول کیا ہوگا. سورج تقریباً غروب ہو چکا ہے اور ہم دریائے سندھ میں کچے کے علاقے میں پھنس چکے ہیں, اس لیے کہ جو ہماری کشتی ہے اس کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا. تو یہ ایک دیسی ساخت کی کشتی ہے, اس کا دیسی انجن ہے, اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کشتی کا انجن سٹارٹ نہ ہو تو پھر آج رات ہماری بھی اس کشتی میں دریائے سندھ کے پانی ہی میں گزرے گی, لیکن اللہ مالک ہے. دیکھیں جی, اگر میں مزید آگے جاؤں گا تو ٹریکٹر ڈوب جائے گا. میں نے جو اپنا ایک پاؤں ہے وہ نیچے رکھا ہوا ہے سہارے کے لیے, وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. دوسرا پاؤں میں نے اوپر کیا ہوا ہے. یہ لوگ دیکھ لیں آپ, یہ گھٹنوں تک ان کا پانی آ گیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آگے تقریباً 6 سے 7 فٹ پانی ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ضلع دادو کے علاقے سپریو بند میں, اور میرے پیچھے آپ کو قائم جتوئی گاؤں کے متاثرین نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ صرف ایک گاؤں کے متاثرین نہیں ہیں, یہ جو بند ہے اس پہ متاثرین جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. جو فاضل پور کا علاقہ ہے یہ ان علاقوں میں شامل ہے جو بہت متاثر ہوئے ہیں. پیچھے آپ کو ایک مسجد جو ہے وہ ابھی تک آدھی اس پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہاں پہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے سیاستدان, ان کی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کی زمینیں ڈبو دی گئی. یہ بات درست ہے؟ یہ کسی حد تک درست ہے. میں سر وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی راجن پر ہوں, نہیں ساکے بیڈ وکیٹ. بالکل یہ بجا ہے, ایک ہمارے مقامی سردار نے اپنے باغات بچانے کے لیے واقعی ایسے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ رجحان مزاری کے بہت سے مکانات جو ہیں یہ آپ کو پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سندھ کے ضلع دادو کی تحصیل مہڑ میں. اس سفر کے دوران راستے میں ہمیں بہت سے سانپ نظر آئے ہیں, چھوٹے بڑے سانپ, جو کہ اس پانی میں مستیاں کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے تھے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے ضلع جعفر آباد میں, اور یہاں پہ دور دور تک تا حد نظر جو بستیاں ہیں, گاؤں ہیں, وہ سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسے برباد ہیں, ہمارے شوہر بھی ایسے ناکارہ ہیں, لیکن کیا کریں, یا تو ہمیں شوہریں بدلی کر کے دو, یا تو حکومت کو تبدیل کرو, یا تو ہماری تقدیر کو چمکاؤ. یا تو آپ کے شوہر تبدیل کرو یا حکومت تبدیل کرو. نہیں, آپ شوہر کو ٹھیک کرو, شوہر کو ٹھیک کرو, رائے راست پھیلاؤ. بے روزگاری نے شوہروں کو تباہ کر دیا ہے, شوہر گھر چھوڑ کے بھاگ گئے بابا. یہ ہم نے آپ کو اپنے کچھ آؤٹ ڈور شوز جو ہیں ان کے کلپس دکھائے ہیں, لیکن جو انڈور شوز ہیں یعنی کہ اسٹوڈیو کے اندر, یہاں پہ آپ نے دیکھا کبھی کبھی بہت زیادہ بحث مباحثہ ہوتا تھا. کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ سیاستدان جو ہیں ان میں برداشت کا مادہ بہت کم ہے اور وہ بہت زیادہ لڑتے تھے. تو پھر ہم نے کوشش کی, کیپٹل ٹاک میں یہ روایت ڈالی کہ ان کو لڑنے سے روکا جائے اور ان کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. کبھی کبھی ہم اس میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے.
ایک غلط بات اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کریں. دیکھیں میں نے بکواس نہیں کہ میں تیرے طرح بغیرت آدمی نہیں ہوں کہ میں بکواس کرتا ہوں. میں نے بکواس کیا؟ اس طرح کی باتیں نہ کریں یار میں نے بکواس کیا نہیں, میں بات کروں کہ یہ آپ ذرا بند کریں پلیز. 5 منٹ ایک بریک دیں 5 منٹ کے لیے. آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ ایک 5 منٹ دیکھیں نا بڑا برا میسج آ رہا ہے. نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. چلیں آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. لیکن وسیم اختر صاحب کو کہہ دیا کہ ایسے الفاظ بالکل نہیں. چلیں ٹھیک ہے, کم از کم آج عید کے موقع پہ آپ وسیم اختر صاحب کے ساتھ ہاتھ ہی ملا لیں. لوگوں کے ہاتھ نہیں, ہم تو ہاتھ چھوڑ کے ہم تو ان کے ساتھ دل لگانے کے لیے حاضر ہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پختون زندہ باد, مازیر زندہ باد. یہ تو بہت ہی اچھی بات کر دی, بہت اچھی بات کر دی. ہاتھ بھی تو ملاؤ, ہاتھ ملاؤ ایک دوسرے سے, گلے ملے نا ایک دوسرے سے, گلے ملیں. ویل ڈن, بہت اچھی بات ہے, ایک دوسرے کو گلے ملوا دیا ہم نے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جیسا کہ میں نے آپ کو اس پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ مشرف دور میں ہم پر پہلی دفعہ پابندی عائد کی گئی, تو جب پابندی عائد ہوئی تو پابندی کے بعد ہم نے جو کیپٹل ٹاک ہے وہ اب جیو ٹی وی پہ تو نشر نہیں ہو سکتا تھا, تو ہم اس کو سڑک پہ لے گئے اور ہم نے سڑکوں پہ لائیو شوز شروع کر دیے جو کہ لوگ دیکھتے تھے, اور ہم ایک سکرین لگا دیتے تھے سڑک پہ اور لوگ اس سکرین پہ کیپٹل ٹاک دیکھتے تھے. تو وہ جو ہمارے فٹ پاتھ پہ جو کیپٹل ٹاک ہوئے وہ لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی تھی. CNN پر اس کی رپورٹ نشر ہوئی, واشنگٹن پوسٹ میں اس پہ آرٹیکل لکھے گئے, اور وہ جو ہمارے فٹ پاتھ کے شوز تھے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ریگولرلی آتے تھے اور آزادی صحافت کے حق میں بہت بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. ایک کنسنسس ہے پاکستان میں کہ جنرل مشرف کو اب اس ملک کا پیچھا چھوڑنا چاہیے. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اور عمران خان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ یہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. میڈیا نے جب شیشہ دکھایا, میڈیا تو شیشہ تھا, اور جب انہوں نے اپنی شکل شیشے میں دیکھی تو وہ شکل بڑی مکروہ تھی, بڑی گھناؤنی تھی, اور اس کی پاداش میں میڈیا پر یہ عذاب آیا. پچھلے 20 سال کے دوران کیپٹل ٹاک نے بہت سے ایشوز جو ہیں ان کو اجاگر کیا. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ ہمارا ایک اہم موضوع تھیں, اہم ترجیح تھیں, اور اس میں جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کو ہم نے 2003-2004 سے فوکس کرنا شروع کیا, اور آج تک لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے یہ ہمارا فوکس ہے, اس لیے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مجھے ایک آدمی اپروچ کیا کہ اس کی جو بھتیجی تھی اس کو اٹھا کے وہ ٹرین پہ آنے لگی, اس نے ٹیلی فون کیا, ٹیلی فون پہ FBI نے پک کیا, اس کو وہ اٹھا کے غائب کر دیا. یہی وہ زمانہ تھا جب پہلی دفعہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی جو موجودہ سربراہ ہیں آمنہ مسعود جنجوہ, یہ غزالہ من اللہ کے ہمراہ ہمارے ایک فٹ پاتھ شو پہ آئی تھی. میرا نام آمنہ مسعود ہے اور میں پاکستان کے مسنگ پرسنز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. آپ اوپر آگے بات کریں, ادھر آگے بات کریں, جو بھی کریں یہاں پہ کھڑی ہو کے بات کیجیے. جی, یہ جو لاپتہ افراد کا یا گم شدہ اغوا شدہ افراد کا مسئلہ ہے, یہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے. اس کی وجہ سے افتخار چودھری صاحب ہمارے چیف جسٹس کو 2 مرتبہ ہٹایا گیا ہے, سوائے عمران خان صاحب کے کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری آواز پہ لبیک کہا اور ہمارے مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھائی. ایک اطہر من اللہ 2-3 دن سے وہ بھی مسنگ ہے, اور ان کی وائف اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. آپ بتائیے کہ اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ میں شاید سٹیج پہ نہ آتی جی, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن آمنہ کو دیکھ کے میں سمجھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہے. میرے ہسبینڈ ابھی لاپتہ نہیں ہیں, مجھ پہ تو صرف 4 گھنٹے ایک قیامت گزری تھی, the day he was arrested پرسوں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کو پلین کلوز والے انٹیلیجنس والوں نے اریسٹ کیا. جسٹس وجی الدین صاحب کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو 4 گھنٹے تھے وہ ایسی عذاب تھی کہ اللہ کسی پہ نہ لائے. نواز شریف صاحب نے بھی مسنگ پرسنز کے حق میں ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا, اور عمران خان صاحب نے بھی کیا. اپنے والدین سے جدا کیا ہے, اور وہ اسرائیل کی جیلوں میں
या इसराइल की अपना ऐसे इलाकों में है जहाँ उनको कोई खबर नहीं उनके वालिदैन को कहाँ हैं। ये तो इसराइल का जुल्म है उन फ़लस्तीनियों पर, लेकिन यहाँ अपने मुल्क के अंदर वही सूरत हाल है जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों को। मैं तो समझता हूँ कि ये मुल्क क्या हम सब का मुल्क नहीं है? इसके रहने वालों के लिए हम सब के दिलों में कोई दर्द नहीं है? क्या ये सब पाकिस्तानी नहीं है? ये माएँ बैठी हुई हैं, बच्चे की तस्वीर अपनी गोद में रखी हुई है, अब सामने हम देख रहे हैं, और पता नहीं किस तरह से अपने जज्बात पे ये काबू पा रही हैं। आप रोते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। कौन ऐसा शख्स है जो आपकी आंखों से जारी आंसुओं को देखकर खुद नहीं रोता होगा? तो कौन जिम्मेदार है? कहाँ ये बेटा इनका? ये माएँ आखिरी यहाँ माएँ हैं, ये वालिदैन हैं, यहाँ उनकी बहनें हैं, कोई भाई है? कोई बताए कि इन पे ये जुल्म क्यों ढाया जा रहा है? और अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। पिछले 20 साल के दौरान कैपिटल टॉक में हमने बहुत से आलमी रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ किए। उसमें पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद रहनुमा हैं वो भी शामिल थे और बहुत से गैर मुल्की रहनुमा हैं वो भी शामिल थे। तो जिन जिन आलमी रहनुमाओं के हमने इंटरव्यूज़ किए, हम सब के क्लिप्स तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ झलकियाँ आप देखें। This war against terror is actually a war against Islam, and we are heading towards clash of civilizations. What are your impressions? Well, my impression is that we're very definitely not going towards a clash of civilizations, that actually the vast majority of Muslim people believe in democracy, believe in tolerance, believe in people of different faiths living together. Don't you think that the release of Dr. Afia Siddiqui can make a very good impact on the US-Pakistan relationship? Well, I'm sure that people in Pakistan would feel very good about it. I have no doubt about that. But we have a legal situation that we have to analyze. I haven't even had a chance to do that, to be honest with you. This was not discussed in the course of today. Nobody from Pakistani side mentioned? Well, there are people who mentioned it to some of our other people, but frankly, the Prime Minister and I had bigger, more direct things in a smaller amount of time to talk about. We're well aware of the issue. Okay. We're well aware of the issue. And I have asked some people to take a look at exactly what the circumstances are, but I know that the offense for which she is serving time is a very serious offense. It's a very long sentence. So I don't want to make any promises that can't be kept. अभी थोड़े दिन पहले सियाचिन टॉक्स पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। बगलेहार डैम का डिस्प्यूट अभी तक वैसे का वैसा ही है। किशन गंगा प्रोजेक्ट पर जो इख्तलाफ है वो भी अपनी जगह पर बरकरार है। तो अगर हम इतने अच्छे एटमॉस्फेयर के बावजूद इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कश्मीर जैसा एक बड़ा प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? दुनिया के किसी भी हिस्से के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जब दो देशों के बीच में समस्याएं होती हैं और वो वर्षों तक रही होती हैं, तो कोई सोचे कि भाई अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया, नेता आपस में मिले, बहुत अच्छी बातें की, फोटो छपे, उसके आधार पर समस्याएं हल हो जाएंगी, तो ये गलत फहमी होगी। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को वापस आने दें, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क पड़ता है उन्होंने, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये दोनों बाहर रहेंगे। मैं फ्रैंकली 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बना हूँ इस मुल्क का। दोनों दफ़ा जो मेरा हशर हुआ है, पहले सदर पड़ गए, उसके बाद मुशर्रफ पड़ गए, और फिर जो कुछ किया गया आप जानते हैं। मीर साहब हथकड़ियाँ लगा के जहाज़ की सीट को इन दोनों हाथों को बांध दिया गया। उसके बाद वहाँ से कराची 7 घंटों में पहुँचे। पंखों वाला कोई जहाज़ था, वो किसी वक्त भी गिर सकता था नीचे, तो बड़ा पुराना कोई जहाज़ था। 24 नवंबर 2005 को जनेवा की एक कोर्ट में आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि आई होएवर होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ सम ऑफ विच अब्रॉड बट नॉट इन माई नेम। इसको यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग्स दे रहे हैं, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? जी, मेरे फैमिली के ट्रस्ट हैं और जाहिर है मैं बेनिफिशियरी हूँ, मगर मैं ओनर नहीं हूँ। तो ओनरशिप तो इनफरादी तौर पर ओनरशिप होती है, इनफरादी तौर पर मेरी कोई ओनरशिप नहीं है, मगर मैं ट्रस्ट
की बेनिफिशरी हूँ। वो भूल जाते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफ रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा, तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? ये जो दूसरे बैठे हैं ना, जिनके बाल ही नहीं ख़राब होते। अच्छा, उनकी तरफ इशारा आपका। 71 में जो हमने ऑपरेशन किया था वो गलत था? बिल्कुल गलत था। हमारी फ़ौज ही ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन जीते उनकी पार्टी और उसी के ऊपर ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन किया ऐसा कि आप जब भी शहरों में, अब फ़ौज का कसूर नहीं, आप फ़ौज को शहरियों के अंदर अटैक करवा दें, एक बस्ती से गोली आती है वो सारी फ़ौज उधर उनको उड़ा देती है। ये कभी भी नहीं हमें करना चाहिए, ये कभी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए थे। इतना बड़ा जुल्म हुआ उनसे और हमारे से झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा था, एक ही पीटीवी था, एक ही अखबार कंट्रोल थी। माफ़ कीजिए, ये सब आप ही ने अपने प्रोग्रामों में उनको बहुत उभारा, बहुत उनको, मैं ये तो नहीं कहूँगा शायद ही, आपने उसको बड़ा प्रमोट किया। एक वजाहत कर दूँ? मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर नहीं, अच्छा किया आप। देखिए, जब 2002 की जो असम्बली थी तो उसमें ना तो नवाज शरीफ साहब थे, ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, और इमरान खान साहब ने वोट किसको दिया था? आपके बहुत करीबी महबूब दोस्त जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को वज़ारत उज़्मा का वोट दिया था। तो वो उस वक्त फजलुर रहमान साहब के साथ थे और इसलिए हम उनको बुलाते थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने आके पहले कैपिटल टॉक में कहा कि मैंने फजलुर रहमान को वोट नहीं दिया, मैंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट शख्स को वोट दिया। नहीं, मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल नदीम एजाज सख्त आपकी मुखालफत करता था। उसका ये ख्याल था कि आप ठीक आदमी नहीं हैं, आपकी गवर्नमेंट बड़ी करप्शन कर रही है, आप बड़ी मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो क्यों खिलाफ थे आपके? वो इस वजह से नहीं, करप्शन की नहीं थी, क्योंकि वो इंटरफियर बहुत करते थे। वो पंजाब के मामलात में खुद लोगों को टेलीफोन करना, वो मैंने मना किया था। मैंने कहा जी कि ये नहीं हो सकता। फिर वो रिपोर्ट्स खिलाफ और कभी कुछ खिलाफ, कभी कुछ खिलाफ। मैंने कहा जो मर्जी कर लें। कैपिटल टॉक के ये जो 20 साल हैं, इस दौरान बहुत से लोगों को याद होगा कि एक दफ़ा हमने स्वात के शहर मिंगोरा में जाके एक लाइव शो किया और उसी दिन वहाँ जो हमारे एक साथी थे, जियो न्यूज़ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे स्वात में, मूसा खान खैल, उनको शहीद कर दिया गया। और उनकी शहादत की रात हमने मिंगोरा से एक लाइव शो किया और इस लाइव शो में पहली दफ़ा मलाला यूसुफजई जो है वो किसी टीवी चैनल की स्क्रीन पर नज़र आईं। और मलाला यूसुफजई की उस वक्त क्या उम्र थी और उनके साथ हमारी क्या बातें हुई थी, ज़रा देखिए। आप पुरअज़म हैं, कमिटेड हैं कि आपने इल्म ज़रूर हासिल करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर मुझे किसी यानी एक ऐसी जगह हो जहाँ मैं ज़मीन पर बैठूँ, जहाँ बैठने की जगह भी नहीं हो, लेकिन जहाँ मुझे तालीम यानी जहाँ मुझे तालीम दी जाएगी तो मैं वहाँ ज़रूर तालीम हासिल करूँगी, जिस तरीके से भी हो, जहाँ से भी हो। यानी मुझे अपनी तालीम हासिल करनी है और करनी है। और आप किसी से नहीं डरती? किसी से भी नहीं डरती मैं। इसके बाद भी मलाला यूसुफजई 2-3 दफ़ा हमारे शोज़ पे आईं और उसके बाद फिर उन पे हमला हो गया और फिर वो बैरून मुल्क चली गई। जब आप अब अगली किताब लिखेंगी तो उसमें आप यकीनन लिखेंगी कि जब आप 6 साल के बाद पाकिस्तान वापस आईं और आपने पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा तो आपको अपना मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा था? आज आई हूँ यहाँ पे तो बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह मुस्तकबिल यही है कि हम बच्चों की तालीम के लिए काम करेंगे। हम यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान की हर बच्ची को आला तालीम मिले, वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके, वो इस माशरे का हिस्सा बन सके। पिछले 20 साल के दौरान कैपिटल टॉक में हमने सिर्फ सियासत डिस्कस नहीं की, बहुत से दीगर मौज़ूआत पे भी हमने डिस्कशन की और इसमें कई दफ़ा हमने जो फ़िल्मी सितारे हैं, पाकिस्तान के जो अहम गुलकार हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू की। कुछ क्लिप्स वो भी देखिए। आपको इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का फ्यूचर क्या लगता है? उम्मीद है कि रिलेशंस अच्छे हों। अब आप देखिए, मेरी जो आधी फैमिली वहाँ कराची में रहती है, अम्मी की तरफ से जितने हमारे रिश्तेदार हैं सब कराची में रहते हैं। और उसके अलावा भी हम सब तो यही चाहेंगे कि रिलेशंस अच्छे हों, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत हो। पाकिस्तान में कोई आपको सिंगर, कोई राइटर, कोई एक्टर अच्छा लगता हो? अभी तो हमारे साथ माहिरा काम कर रही हैं, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत अच्छी।
اور ان کے ابھی میں فواد سے ملا تھوڑے دن پہلے, وہ بھی ایک فلم کر رہے تھے کپور اینڈ سنز, بہت اچھا کام کیا اس میں انہوں نے, تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو دونوں کے دونوں بہت اچھے ہیں, اور ماہرہ کے ساتھ تو کام کیا اور بہت سیکھنے کو ملا ہے. تو ماہرہ کا فیوچر آپ کو برائٹ نظر آ رہا ہے؟ شی از ٹریمینڈس یار. ہم سب اس زندگی میں, اس دنیا میں خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اور اس مقصد کو ڈھونڈنا اپنی ذات سے بالا تر ہو کے ہی انسان اور انسانیت بنا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. ویلکم بیک. پچھلے 20 سال کے دوران کیپٹل ٹاک کے مختلف شوز میں آنے والی بہت سی شخصیات اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. ہم سب کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. سب کو تو ہم اپنے اس پروگرام کے چھوٹے سے دورانیے میں کور نہیں کر سکتے, لیکن کچھ اہم شخصیات جو ہیں ان کے کلپس آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے. یہ بھی درست ہے کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان کا جو نوٹ ہے, کرنسی ہے, اس پہ اپنی تصویر چھاپنا چاہتے تھے. آپ پتہ نہیں کہاں سے کرید کے لاتے ہیں. بہرحال وہ میری طرف سے ایگری نہ ہو سکا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ڈالر ابھی تک چل رہا ہے, پاؤنڈ ابھی تک چل رہا ہے, ریال ابھی تک چل رہا ہے, انڈین روپیہ ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی تصویر ہے اور اسی نوٹ کو سارے پہچانتے ہیں. بابا قوم کو خدا جنت نصیب کرے, زندہ تھا تو ملک بنا گیا, فوت ہو گیا تو ملک چلا رہا ہے. اب اس ایک آدمی جس کی اتنی خدمات ہے اس ملک کے لیے, اس کی تصویر کون تبدیل کر سکتا؟ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے سوورنٹی آف پالیسی میکنگ. ہم اپنی پالیسیاں خود بنائیں, اس میں ہم خود مختار ہوں. قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز. لوگ آپ کو, کچھ لوگ چور بھی کہتے ہیں. ابھی بھی. اچھا, یہ ایک ہماری قوم میں ایک طبقہ ہوتا ہے جی, اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, آزاد عدلیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, آزاد پریس کی جنگ لڑ رہے ہیں. کسی غاصب, کسی ظالم, کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگ. کیپٹل ٹاک کے 20 سال کے دوران کچھ شوز جو ہیں وہ لوگوں کو اس لیے یاد ہیں کہ ان شوز میں کچھ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بڑے دلچسپ ریمارکس دیے تھے, جیسے کہ عمران خان اور شیخ رشید صاحب نے. ایک سیٹ لے کے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائم منسٹر کا ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں اس کے پاس. صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا, یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے, اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں, معمولی کپتان میں فیل رہا ہوں ہمیشہ. کیپٹل ٹاک کے کچھ ایسے ایپیسوڈز بھی تھے جن میں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بہت افسوسناک ریمارکس دیے تھے. اور یہ دیکھ لیں شکل ماشاءاللہ نہیں مل رہی آپ سے, یا مان لو دیکھو یہ ہم ان کے خلاف نہیں کر رہے, ہم سیاست نہیں کر رہے, ہم اس بچی کو حق دلانا چاہتے ہیں. تکلیف ہو گئی ہے ان کو ایک بچی کے پیچھے, ان کو وہ سیٹا وائٹ کی کتنی فکر ہو گئی ہے اس کی بچی کے پیچھے, اور ایک دم ان کو یاد آ گیا ہے کہ جناب اوہو کوئی پٹرنٹی سوٹ ہو گیا 4 سال کے بعد. ان کو یاد اس لیے آ گیا ہے کہ ان کو فکر یہ پڑ گئی ہے کہ الطاف حسین کے خلاف میں نے پروسیڈنگز لندن میں شروع کر دی. اور ایک اور بھی شو تھا جس میں آج کل تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان صاحب, انہوں نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو کیا کہا, ذرا وہ بھی سنیے. اور یہ میں آج بات پہلی دفعہ اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ اس پروگرام میں جو بابر اعوان صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی تھی, اس کے بعد بابر اعوان صاحب کبھی ہمارے شو پہ نہیں آئے. ہم نے ان کو اس کے بعد کبھی نہیں بلایا کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ بہت بلو دی بیلٹ چلے گئے ہیں, انہوں نے کافی زیادتی کر دی ہے. ہم نے تو ان کو نہیں بلایا, لیکن آج کل وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں. تو آپ پہ جو اخلاقی الزامات ہیں کلیئر ہوئے کہیں؟ پیٹرنٹی کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا کسی جگہ؟ ٹیرین والا درج نہیں نہ ہوا کہیں پہ. دیکھیے نا, یہ باتیں نہ چھیڑیں یہاں پہ. اس لیے آپ انصاف کی تحریک کے قائد بنے ہوئے ہیں, آپ کی بے انصافی عالمی سطح پہ مشہور ہے. سو ان قصوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں لیٹس بی پازیٹیو, لیٹس بی فیوچرسٹک. چلیں اب ان کو ان کو ابھی آصف زرداری صاحب کا ٹیلی فون آیا ہے جس پہ انہوں نے یہ نئی چیز لے کے. بہرحال میں کہتا ہوں میں آصف زرداری کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آصف زرداری, میں تمہاری پرسنل لائف کے اوپر بات نہیں کروں گا. آپ اگر فرشتے ہیں تو یہ بات کریں, نہیں تو یہ جو ان کو آپ نے پٹرنٹی سوٹ بتایا, میں آپ کی پرسنل لائف میں وہ بات کر رہا ہوں. اس غریب قوم کا جو آپ نے پیسہ لوٹا ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. پچھلے 20 سال کے دوران ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار مختلف شوز میں ہم نے
ایک بات جو ہے وہ دہرائی، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو بار بار رپیٹ کیا کہ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ 1947 میں پاکستان قائم ہوا، 1956 میں پاکستان کے جو سیاستدان تھے انہوں نے مل کر پہلا اپنا آئین نافذ کر دیا۔ ستمبر 1958 میں ملک فیروز خان کی جو حکومت تھی اس نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا۔ یہ اعزاز ایک کمزور جمہوری حکومت کا ہے، اس نے گوادر کو پاکستان کی ٹیریٹری میں ایڈ کیا، لیکن اکتوبر 1958 میں پاکستان میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ پھر 1962 میں ایک صدارتی آئین لایا گیا جو کہ ایک ڈکٹیٹر لے کے آیا، جس پہ مشرقی پاکستان میں بے چینی شروع ہوئی۔ اس کے بعد پشاور کے قریب ایک بڑا بیر کا علاقہ ہے، یہاں پہ جنرل ایوب خان نے بڑا بیر کا فوجی اڈا امریکہ کو دے دیا۔ 1964 میں جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی الیکشن میں ہرانے کے لیے ان پر الزام لگایا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے۔ ٹائم میگزین جنوری 1964، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح پہ ایک ڈکٹیٹر نے الزام لگایا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے۔ پھر 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے جنرل ایوب خان سے استعفیٰ لے لیا، 62 کا آئین بھی توڑ دیا، اور اس کے بعد 1971 میں ایک ڈکٹیٹر نے پاکستان توڑ دیا، پاکستان ٹوٹ گیا، سرنڈر ہوا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ پھر 1973 میں پاکستان کا پہلا متفقہ آئین ہے، پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن لیڈر خان عبد الولی خان نے مل کر اس آئین پر اتفاق رائے کیا۔ پھر 1974 میں ایک اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اور اس کے فوراً بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز ہوا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو پاکستان میں فرقہ وارانہ اور لسانی تنظیموں کے دور کا آغاز ہوا، اور پھر 1984 بھارت نے پاکستان کی سیاچن کی چوٹیوں پہ قبضہ کیا تو حکمران کون تھا؟ ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، پاکستان میں برادری ازم اور پیسے کی سیاست کا فروغ ہوا، اور پھر 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، حکمران کون تھا؟ ایک سویلین، اس کا نام تھا نواز شریف۔ 1999 میں چوتھا مارشل آیا، جنرل پرویز مشرف پاکستان کے حکمران بنے، انہوں نے پاکستان کے جیکب آباد ایئر بیس، پسنی ایئر بیس اور شمسی ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دیے۔ پھر پاکستان میں ڈرون حملے شروع ہوئے، خودکش حملے شروع ہوئے۔ یہ سب کسی جمہوری حکومت کے دور میں نہیں ہوا، یہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ہوا۔ اور یہ جو ساری میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ تمام فوج جو ہے وہ ڈکٹیٹروں کی غلط کاریوں کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان کی فوج کے جو جوان ہیں اور افسران ہیں انہوں نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو لیکن یہ جو ڈکٹیٹر ہیں یہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی قربانیوں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک کے 20 سال کے حوالے سے اور بھی بہت سے اہم پہلو ہیں جس پہ بات کرنے کی گنجائش موجود ہے، تو وہ بات کریں گے کسی آئندہ پروگرام میں۔ یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔